نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك وفي رواية أخرى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك وقال في رواية أخرى الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين وإن لخلوف الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزئ به وفي رواية أخرى وأنا أجزئ به والحسنة بعشر أمثالها كل عمل ابن آدم له إلا الصيام الصوم لي وأنا أجزئ به للصائم فرحتان يفرحهما إذا افطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه الرواية متعددة. اب رمضان آنے والا ہے. پہلے یہ چیز سمجھو کہ رمضان کو رمضان کہتے کیوں ہیں. رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ رمضان کے معنی آتے ہیں جلانے کے، کہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو رمضان کہتے ہیں. اور رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان میں اپنے بندے کے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں لا تقولوا رمضان فإنه اسم من اسماء اللہ تعالی، کہ لوگو آپ رمضان مت کہو اس لیے کہ رمضان جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو یہ بھی ہے. اور تیسری چیز مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ رمضان جس وقت میں عربوں کے پاس آیا تو اس وقت میں جو ہے یہ گرمی کے موسم میں آیا، اس وقت میں گرمی زیادہ تھی تو اس وجہ سے اس کا نام رمضان پڑ گیا. اب رمضان آنے والا ہے تو اس کے لیے جو ہے تیاری بھی کرنی پڑے گی، محنتیں کرنی پڑے گی. جیسے کہ ہم کسی شادی وغیرہ میں جاتے ہیں یا کہیں رشتہ داری میں جاتے ہیں تو وہاں پر جانے سے پہلے جو ہے نہاتے بھی ہے، کپڑوں کو جو اعلیٰ قسم کے کپڑے ہوتے ہیں ان کو پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، بالوں کو سنوارتے ہیں، اگر بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو کٹوا دیتے ہیں، اچھی طریقے سے بن ٹھن کر جو ہے رشتہ داری میں جاتے ہیں، کیونکہ وہ جہاں پر ہم جا رہے ہیں ہمارے دل میں اس کی عظمت ہے، ایک تعظیم ہے. تو اس وجہ سے کہ وہاں پر ہم سب کو اچھے لگے، تو اچھے لگنے کی وجہ سے جو ہے ہم سب کام وہاں پر کر جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے بھئی رمضان آ رہا ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شخص پر عام ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہے کھول دیے جائیں گے، رزق میں جو ہے وسعت کر دی جائے گی. اب یہ مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، صبر والا مہینہ آ رہا ہے، غم خواری والا مہینہ آ رہا ہے. تو ہمیں بھی اس مہینے کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کی تیاری فرمائی ہے. رجب میں جو ہے، شعبان میں جو ہے خطبہ دیا قد اذلکم شہر عظیم، کہ لوگوں آپ پر جو ہے ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک مہینہ آنے والا ہے
یعنی ظل بولتے ہیں سائے کو، سایہ جو ہے انسان کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طریقے سے اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شخص کو ڈھانپ لیتی ہے، اگر کوئی شخص اس رحمت کے اندر آنا چاہے تو، اور اگر کوئی نہ آنا چاہے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وسیع ہو جاتی ہے، ہزاروں لوگ جو ہے وہ جہنم سے بری ہوتے ہیں۔ اور اب آپ نے یہ چیز تو سمجھی کہ بھئی رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ رحمتوں والا مہینہ بھی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت میں بارش ہوتی ہے تو جو کوڑا ہوتا ہے، جو کرکٹ ہوتا ہے، وہ باہر بہہ کر خود بخود چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص تھوڑی سی محنت کر لے، چھت وغیرہ پر اگر کوڑا پڑا ہوا ہو، اسی طریقے سے یا راستے میں کوڑا پڑا ہوا ہو، یا اسی طریقے سے صحن میں کوڑا پڑا ہوا ہو، اور وہاں پر کوئی شخص جو ہے جھاڑو لگا دے، تھوڑی سی محنت کر لے، تو آپ وہاں پر جو وہاں کا رزلٹ ہوگا وہ بہت ہی اچھا رزلٹ ہوگا، وہاں پر صفائی جو ہے اعلیٰ قسم کی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی، اللہ تعالیٰ کے انوار، اللہ تعالیٰ کی تجلیاں برسے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے تھوڑی محنت کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری تمام گندگیوں کو اسی طریقے سے بہا دے جیسے کہ بارش وہ گندگی ہوتی ہے اس کو بہایا کرتی ہے۔ کاش کہ ہماری گندگیاں بھی اسی طریقے سے بہہ جائے، کاش کہ ہماری گندگیاں بھی اسی طریقے سے بہہ جائے۔ تو بھائی یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے لیے تیاری فرمایا کرتے تھے۔ اشتد ایزارہ، کہ اپنے ایزار کو کس لیا کرتے تھے۔ ایزار کو کسنے سے مراد یہ ہے کہ خوب عبادت کرنے لگ جایا کرتے تھے، تاکہ اس مہینے کی جو تیاری ہے، جو تیاری کرنی ہے، اس میں سستی نہ ہو۔ شعبان سے روزے رکھنے شروع کر دیا کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے شعبان میں، وہ اس وجہ سے روزے رکھا کرتے تھے تاکہ دل پر شک نہ گزرے۔ اب دیکھو، لیکن کرم اور رحم دیکھو، امت کو منع فرمایا تاکہ رمضان میں کوتاہی نہ ہو جائے، رمضان کا کوئی روزہ نہ چھوٹ جائے۔ تو کسی روایت میں آتا ہے تغیر لونہ، کہ آپ علیہ السلام کا رنگ اس میں بدل جایا کرتا تھا، اتنی محنت کیا کرتے تھے، اور نمازوں کی جو ہے کثرت کر دیا کرتے تھے، نماز جو ہے اس مہینے میں خوب پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے بزرگان دین کا جو معمول ہے وہ بھی اسی طریقے سے رہا ہے کہ حضرت پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ پورا مہینہ جو ہوا کرتا تھا اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس مہینے کو خاص ہی کر دیا تھا صرف کتاب اللہ کی تلاوت کے لیے۔ حضرت شیخ الہند کے بارے میں آتا ہے مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا محمود الحسن مت کہنا بلکہ مولانا محمود حسن دیوبندی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت پوری رات نوافل میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہ انہوں نے تو جو ہے شیڈیول بنا رکھا تھا، ایک چارٹ بنا رکھا تھا کہ اس طریقے سے جو ہے وقت گزرے گا، اور حضرت اسی طریقے سے وقت کو گزارا کرتے تھے، کبھی نوافل میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، کبھی کتاب اللہ کو پڑھا کرتے تھے، کبھی کتب بینی کیا کرتے تھے، کبھی بذل المجہود لکھنی شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا ہمارے کابرین کا۔ تو اس مہینے کی قدر کرو، اگر آپ اس مہینے کی قدر کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے یہاں اعلیٰ مقام پر جاؤ۔ اور آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی جو ہے پھر کیسے اس کی قدردانی کیا کرتے تھے۔ اور اس میں ایک رات ہے شہر عظیم، تو یہ ہے ہی ہے، لیکن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ پوری صورت جو ہے اس رات کے بارے میں نازل ہو گئی کہ 1000 راتوں سے بھی افضل۔ تو میرے بھائیو، یہ مہینہ جو ہے برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر کرو، اس مہینے کی قدر کرو، کیونکہ
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے جو پچھلی مرتبہ اس مہینے میں موجود تھے لیکن اب موجود نہیں ہیں۔ تو اس مہینے کی قدردانی کی ہم سب کو جو ہے اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور ہم جو ہے اپنی طرف سے اس مہینے کی قدردانی کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، جس طریقے سے دنیا پر محنت کی جاتی ہے تو دنیا حاصل ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں دین پر بھی محنت کرنی چاہیے۔ اگر ہم دین پر محنت نہیں کریں گے، آخرت پر محنت نہیں کریں گے، تو میرے بھائیو کان کھول کر سن لو کہ جس طریقے سے یہاں پر سکے چل رہے ہیں، اسی طریقے پر وہاں پر جو ہے اعمال کے سکے چلیں گے، وہاں پر نیکیاں چلے گی۔ اگر نیکیاں یہاں پر کمائی ہوگی تبھی تو آپ کے پاس موجود ہوگی، ہم سب کے پاس موجود ہوگی، اور اگر ہم نے یہاں پر ان نیکیوں کو نہیں کمایا ہوگا تو پھر ہمارے پاس کہاں سے آئے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر کمائیں گے تبھی تو آئے گی، اگر نہیں کمائیں گے تو نہیں آئے گی۔ جیسے کہ دنیا میں کہ اگر مزدوری پر جائیں گے تو تنخواہ ملے گی، اگر نہیں جائیں گے تو تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ کہیں سے کوئی تنخواہ نہیں ملے گی۔ تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو خاص کر دے صرف نیکیوں کے لیے، تمام برائیوں سے الگ ہو جائے، اور اس میں جو ہے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہے ہیں بس ان کاموں کو کریں، اور پھر جب ہم ان کاموں کو کریں گے تو ان کا انعام بھی بڑا ہوگا۔ انعام کے بارے میں بھی بتلائیں گے۔ پہلے یہ چیز سمجھو، قد ازلکم شہر عظیم، کہ فضائل اعمال کے شروع میں جو ہے یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ روایت کے بارے میں جو ہے وہ اس روایت میں جو ہے وہ کلام کیا گیا ہے، لیکن فضائل میں جو ہے یہ روایتیں چلتی ہیں۔ تو فرمایا کہ عظیم مہینہ ہے، صبر والا مہینہ ہے، غمخواری والا مہینہ ہے۔ اس میں جو ہے اگر روزے میں کوئی تکلیف ہو جائے، اسے جو ہے انسان برا مت سمجھے، اس پر سوگ مت مچائے، لوگوں کو برا بھلا مت کہے، لوگوں کے پیچھے مت لگ جائے، بلکہ اس کو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ برداشت کرے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ثواب کی امید رکھے۔ سحری نہیں کھائی ہے تو پریشان مت ہو، ایک دن اگر آپ نے نہیں کھایا تو کوئی دقت نہیں ہے، اگلے دن کھا لو گے۔ لیکن ہم لوگوں کا حال جو ہے وہ بہت برا حال ہے کہ اگر ایک وقت جو ہے ہم ایک دن جو ہے سحری نہ کھائے، پھر دیکھو کیا تماشا ہوتا ہے۔ اگر روزہ بھی رکھ لیں گے تو غصہ جو ہے دوسروں پر نکلے گا، یہ حال ہم لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں جو ہے خود پر کنٹرول رکھیں، اگر صبر کرے، تحمل کرے، صبر بردباری جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر جو ہے اگر کسی کے یہاں ملازمین ہیں تو ملازمین کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کر، ملازمین کے ساتھ تخفیف کر دے، ملازمین کے ساتھ تخفیف کر دے۔ تخفیف کہتے ہیں ہلکا کرنے کو، یعنی ان سے جو کام ہم لے رہے تھے اس سے کم کر دے، بشرطے کہ ملازمین جو ہے وہ روزے دار ہو، ورنہ اس کے لیے تو روزہ اور بے روزہ دونوں برابر ہیں، اس کے لیے کوئی روزے کی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں جو ہے وہ کلمے کی کثرت زیادہ کرے، کلمے کو جو ہے خوب پڑھے۔ بھائی حدیثوں میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی جو ہے کثرت خوب کر دے، اور اسی طریقے سے استغفار کی جو ہے کثرت خوب کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اسی طریقے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان تمام چیزوں کی کثرت زیادہ کر دے، کیونکہ رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اور شب قدر بھی اس میں آئے گی، اور جو ہے تقدیریں لکھی جائے گی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، یعنی قرآن کریم میں یہ سورتوں کے اندر وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اے لوگو اگر تم استغفار کرو گے تو تمہاری مدد آسمانوں سے بھی کی جائے گی، آسمان جو ہے وہ پانی وقت پر برسائے گا،
آسمان جو ہے پانی وقت پر برسائے گا، زمین آپ کو غلہ وقت پر دے گی، اسی طریقے سے نہروں کے ساتھ بھی آپ کی مدد کی جائے گی، اولادوں کے ساتھ بھی مدد کی جائے گی، وہ اولادیں بھی آپ کی فرما بردار ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اس میں جو ہے استغفار کی کثرت خوب رکھے۔ اب ہم جو ہے پریشان رہتے ہیں، روزی کے تعلق سے بھی پریشان ہیں کہ ہمیں رزق نہیں مل رہا ہے، کسی نے ہمارا رزق بند کرا دیا ہے، کسی نے جو ہے ہمارے رزق پر تالے لگا دیے ہیں۔ کوئی چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے جو ہے چھوٹے خدا بھی ہوتے ہیں جو کبھی رزق بند کر دیتے ہیں، وہ تعویذوں کے ساتھ جو ہے رزق بند ہو جاتا ہے، تعویذوں کے ساتھ رزق بند ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، رزق کا مالک تو میرا رب ہے، رزق کوئی شخص بند نہیں کر سکتا ہے۔ تو روزی کے تعلق سے ہم لوگوں کی جو ہے شکایت رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب آپ استغفار کرو گے تو استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو پریشانیاں ہوتی ہے وہ استغفار کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ جزاء بما كانوا يكسبون، کہ جو ہمارے سامنے بری چیزیں پیش آ جاتی ہے، جو ہمیں ناگوار گزرتی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم نے بویا ہے یہ وہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، دھل دے گا، ان کو جو ہے ہم سے دور کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے تو پھر جو ہے آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو کثرت سے استغفار کریں اور پھر جو ہے جنت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کریں۔ اور کون سی جنت کا سوال کرنا ہے؟ وہ جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے، جنت الفردوس کا سوال کرے، محمد الرسول اللہ کی رفاقت کا سوال کرے، ابو بکر کی رفاقت کا سوال کرے، عمر کی رفاقت کا سوال کرے، عثمان کی رفاقت کا سوال کرے، علی کی رفاقت کا سوال کرے، عبیدہ بن الجراح کی جو ہے رفاقت کا سوال کرے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کی رفاقت کا سوال کرے۔ اے اللہ تو ہم سب کو جو ہے اس رمضان کی برکت سے ان سب کے ساتھ جمع فرما دے، ہم سب کو جو ہے ان کا خادم بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو جو ہے جنت میں ہم سب ان کے خادم بن جائے، ان کے ساتھی بنا دے، ان کے ساتھ اللہ ہمارا بھی شمار کر دے۔ جنت کا سوال کرے اور پھر جو ہے جہنم سے پناہ مانگے۔ جہنم بھائی بہت بری چیز ہے۔ جب ہم کرنے والے کام کریں گے اور نہ کرنے والے کاموں سے بچیں گے، کرنے والے کام یہ سمجھ کر کریں گے کہ ان کاموں کو محمد الرسول اللہ نے کیا ہے اور محمد الرسول اللہ نے ہم لوگوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم بھی اس کام کو کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نہ کرنے والے کام ہیں ہم ان سے رکیں گے، اور اس وجہ سے رکیں گے کہ یہ کام جو ہے محمد الرسول اللہ نے منع فرمائے ہیں، ان کو نہ کرنے کے لیے کہا ہے تو ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اس میں اور زیادہ ثواب ملے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی اتباع بھی شامل ہو۔ تو یہ کام کرنے ہیں، اور چند اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس میں یہ ہے کہ والدین کے نافرمان، رشتوں کو توڑنے والے، مشرک، ان لوگوں کی جو ہے اس مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی اور اسی طریقے سے مستقل طور پر شراب پینے والا، اگر کسی کے اندر یہ عادتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگے، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بخش دے گا۔ اب حقوق الوالدین، اس پر ایک واقعہ ایک بولا، یعنی حقوق کسے کہتے ہیں اور معاصی یعنی کسے کہتے ہیں؟ حقوق اسے بولتے ہیں کسی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور معصیت بولتے ہیں نافرمانی کو ایسے ہی جو ہے چہرہ پھیر لینا، بات کو نہ ماننا، اسے بولتے ہیں۔ تو یعنی اس شخص کی جو والدین کا نافرمان ہو اور اپنی والدہ یا والد کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے دل کے کر دیے ہو، تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے بھائی لوگوں کا حق دو، غم خواری کا مہینہ ہے، غم خواری کرو، کسی غریب کو دیکھو تو اس کی مدد کر دو، جو ہے
اس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول لکھا ہے وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وَكَانَ اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاۃ والسلام فيدارسه القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس مہینے میں مالی اعتبار سے خوب کشادگی فرما دیا کرتے تھے کہ کوئی آیا کرتا تھا اس کو فوراً دے دیا کرتے تھے، اپنی طرف سے جو ہے خوب لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تو اپنی طرف سے خوب مدد کرے۔ اور پھر تھوڑا خیال یہ بھی رکھنا کہ بھائی جو زکوٰۃ عام طور سے ہم لوگوں میں جو ہے رائج یہی ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ کو ان کے مصرف کے اندر دے، زکوٰۃ کو اس طریقے سے نہ دے کہ ہم جو ہے کسی کو بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ پھر مدارس بھی ایسے ہی ہے، سب مدارس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ مدرسے والے بھی یعنی مدرسے کی وہ ایسا ہے نا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے فرمایا کہ حضرت کچھ نمازی آتے ہیں وہ چوری کر کر لے جاتے ہیں، چپلیں اٹھا لے جاتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی نمازی چوری نہیں کرتا ہے بلکہ وہ نمازی کا لباس پہن کر آتے ہیں اور وہ چوری کر کر چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہے علماء کو بدنام کرتے ہیں، علماء کا لباس پہنتے ہیں اور وہ جو ہے پھر مدارس کو بھی بدنام کرتے ہیں، علماء کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ تو بھائی ان لوگوں سے ساودھان رہیں، بچے۔ کشادگی کرنی ہے لیکن اس میں دیکھ کر کرو کشادگی تھوڑی، کیونکہ غریبوں تک ہم پہنچاتے نہیں ہیں اور وہ آ کر ہم سے جو ہے لے جاتے ہیں۔ پھر جب ہم کرنے کے جو کام ہیں ان کو کر لیں گے اور جو نہیں کرنے کے کام ہیں ہم ان سے رک جائیں گے تو میرے بھائیو پھر اس کا یعنی مقام بھی پھر ایک الگ ہوگا، اس کا مرتبہ بھی پھر آپ لوگوں کو اللہ کے یہاں ایک عجیب مرتبہ آپ کا ہوگا۔ کہ حدیث میں آتا ہے کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، کہ ہر عمل ابن آدم کا وہ اسی کے لیے ہے مگر روزہ جو ہے وہ میرے لیے، الصوم لی وانا اجزئ بہ، کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں وانا اجزئ بہ، کہ میں اس کا ہو جاتا ہوں، میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں جو شخص روزہ میرے لیے رکھتا ہے۔ دیکھو پھر فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما، کہ روزے دار کے لیے جو ہے دو خوشیاں ہے اور وہ یفرحہما، کہ وہ ان دونوں سے جو ہے خوش ہو جائے گا۔ اذا افطر فرح، کہ جس وقت میں افطار کرتا ہے روزے دار تو خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، کہ جس وقت اپنے رب سے ملے گا تو اس وقت میں بھی جو ہے اسے خوشی محسوس ہوگی۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے فرمایا بہشتی زیور میں لائے ہیں تو فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ باغ جو ہے اپنے حساب و کتاب کی لائن میں لگے ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے ہے جو ہے وہ دسترخوان بچھے گا اور اس پر بیٹھ کر وہ کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ تو لوگ دیکھ کر حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، کہیں گے یہ لوگ کون ہیں جو اس نفسا نفسی کے عالم میں بھی کھانا تناول فرما رہے ہیں؟ تو فرشتے ان کو کہیں گے یہ وہ اشخاص ہے جو دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، روزے جو ہے یہ بڑی نعمت ہے، کاش کہ ہم ان کی قدر کر لیں، کاش کہ ہم ان کی قدر کر لیں۔ اگر ہم نے ان کی قدر کر لیے تو میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ کہیں پر آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اور جو ہے دعی من باب الریان، کہ ریان جو ہے جنت کے ایک دروازہ ہے، اس سے آواز لگے گی کہ جو روزے دار ہے وہ یہاں سے داخل ہو جائے، روزے دار جو ہے وہ یہاں سے داخل ہو جائے۔ کہ فیقال این الصائمون، تو کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو وہ جو ہے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو لا يدخل منه احد غیرهم، ان روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی شخص نہیں جا سکے گا۔ پھر جب وہ اذا دخلوا، جب وہ سب کے سب داخل ہو جائیں گے، غلق، تو اس کو جو ہے دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے روزے کی فضائل ہے، روزے کے جو ہے وہ ہے۔
اور میرے بھائیو یہ بھی چیز سمجھو، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے جو جب رمضان آتا ہے تو کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کو لوک کر دیا جاتا ہے، ان پر تالا لگا دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، جو شیطان ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور آپ وہی اثر ہوتا ہے یہ کہ آپ رمضان میں لوگوں کو دیکھتے ہو کہ اکثر عبادتیں کرتے ہیں، اکثر جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں، اکثر جو ہے لوگ تراویحوں میں بھی آ جاتے ہیں، جو پورے سال جو ہے مسجد کی طرف پاؤں کر بھی نہیں سوتے ہیں، وہ بھی رمضان میں مسجد میں آ جاتے ہیں، وہ بھی رمضان میں مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ سارے کے سارے رمضان کے فضائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام اعمال کرنے کی، اور اسی طریقے سے تہجد وغیرہ، روزوں کی پابندی، تراویح کی پابندی، نمازوں کی پابندی کرنے کی